بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 10 اسلامیات لیکچر نمبر 1. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ لوگ کے اسلامیات کی کتاب ہے 9 10 دونوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو ہے حصہ دوم، حصہ اول جو تھا وہ کلاس 9 کے لیے تھا اور حصہ دوم جو ہے وہ کلاس 10 کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی فہرست دیکھیں. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں سورہ احزاب مکمل پہلے حصے میں اور سورہ ممتحنہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے جزء ثانی میں ناظرہ قرآن پاک یعنی 16 تا 30 پارے ہیں. ٹھیک ہے. الجزء ثالث میں منہج الحدیث یعنی یہاں پر 10 احادیث ہیں. ٹھیک. اور الجزء الرابع میں موضوعاتی مطالعہ یعنی 4 چیپٹر، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف، صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، عائلی زندگی کی وضاحت، ہجرت اور جہاد، حقوق العباد یعنی انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات. تو یہ آپ لوگ کا کورس ہے جو آپ لوگوں نے 10th کلاس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب سب سے پہلے جو ہے حصہ اول میں منہج القرآن الکریم سورہ احزاب. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر احزاب کا مطلب جو ہے وہ ہے جماعتیں. ٹھیک ہے. اس سورت کو سورہ احزاب اور سورہ غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سورت میں غزوہ احزاب کے بارے میں ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس سورت کے 2 نام ہیں. غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں نے اپنی دفاع کے لیے جنگ خندق کھودی تھی. ٹھیک ہے. اور احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام کفار نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اسے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق دونوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب غزوہ احزاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کفار جو تھے وہ اپنی شکست سے بہت زیادہ کیا تھے؟ ناخوش تھے اور بہت زیادہ پشیمان تھے. لہٰذا انہوں نے اس مقصد کے لیے بنو نذیر کے تقریباً 20 سردار مکہ میں قریش کے پاس بھیجے اور انہیں اس بات پر تیار کر لیا کہ تم حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش کی طرح ان کو بھی جنگ کے لیے تیار کیا. اسی طرح مختلف قبائل میں پھر کر انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کر لی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے غزوہ خندق کا عظیم معرکہ جو ہے وہ پیش آیا. اس میں کفار کی تعداد جو تھی وہ 24,000 تھی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ابتدائی آیات میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی. ٹھیک ہے. اس آیت میں ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے لفظ سے خطاب کیا ہے کیونکہ اس مبارکہ صورت میں عرب کے چند جاہلانہ دستور و رواج کا خاتمہ پیش نظر ہے اور اس سے مراد امت بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس یا ایھا النبیوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں 4 باتوں کی تلقین کی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. جنگ احد کے بعد ابو سفیان اور کچھ کفار جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. ہم بھی آپ کے رب کو مان لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور ان لوگوں کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی کیا؟ اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہیں. ٹھیک ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کفار اور منافقین کا کہاں نہ مانے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس میں جو ہے اتق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کی ہے. ٹھیک ہے. کہ حق بات ظاہر کرنے میں صرف اللہ کا خوف دل میں رہو. ٹھیک ہے. اور غیر اللہ کی پرواہ نہ کرو. اس لیے جہاں پر اللہ کے نبی کو تقوی کا حکم ہے تو وہاں عام مومنوں کو بھی اس پر کیا ہے؟ اس پر تقوی لازم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے.
کہ تقوی اختیار کرے اور ہر معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرے، دل میں رکھے۔ تیسری بات جو ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کفار اور منافقین کی بات نہ مانے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری تلقین یہ فرمائی کہ کفار اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منوانا چاہے آپ ان کی طرف سے توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کی اور نہ ہی ان کی کسی مشورے پر کیا کریں، عمل کریں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو تاکید کی ہے وہ ہے وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ مِن رَبِّکَ، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی کیا کرے، اتباع کرے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری تلقین یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آپ لوگوں کو بھیجی جا رہی، اب دیکھیں اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ سے نکاح کا حکم تھا، ٹھیک ہے، کہ عرب کے جاہلانہ دستور کا خاتمہ تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کفار اور منافقین کے اعتراضات کا خدشہ محسوس کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے صرف ان کی پیروی کریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمام اعمال سے کیا ہے، خبردار ہے۔ اب آگے جو ہے وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر کیا کرو، بھروسہ رکھو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی تلقین یہ فرمائی کہ ان تمام معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں اور ان مخالفین کی مخالفت سے آپ کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز اور مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ کیا ہے، وکیلا، اور اللہ کیا ہے، کافی ہے اور کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کی تلقین کی گئی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ٹھیک ہے، ولا تطع الکافرین، منافقین اور کفار اور منافقین کا کہا نہ مانو، ٹھیک، واتبع ما یوحی الیک، اور ان کی پیروی کرو جو آپ کی طرف حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وتوکل اللہ، اور کیا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلی آیت میں جو ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یعنی اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلبین، 2 دلوں کی تردید کی ہے، ٹھیک ہے، کہ نہیں بنائے اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل، ٹھیک ہے، ہر ایک انسان کا دل ایک ہی ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں یہ ایک عام رواج تھا کہ اگر کوئی شخص غیر معمولی طور پر ذہین، سمجھدار اور معاملہ فہم ہوتا تو اس کے متعلق کہا جاتا کہ اس شخص کے سینے میں 2 دل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام جمیل بن معمر تھا، اس کی ثقافت اور قوت حافظہ مشہور تھی، قریش اس کے بڑے معتقد تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اس شخص کے سینے میں 2 دل ہیں، اور وہ خود یہ کہا کرتا تھا کہ ان 2 دلوں کے ذریعے سے جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے زیادہ ہے۔ بدر کے دن اس 2 دل کے دعویٰ کرنے والے کا حال یہ ہوا کہ جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو یہ شخص بھاگتا ہوا مکہ پہنچا، اور اس کا یہ حال تھا کہ ایک پاؤں میں جوتی اور دوسری جوتی جو تھے وہ بغل میں تھی۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا ہوا، شکست کھا گئے؟ تیرا تو یہ حال ہے کہ ایک جوتی پاؤں میں ہے اور دوسری بغل میں۔ جمیل نے کہا میں تو دونوں جوتیاں پاؤں میں سمجھا تھا۔ تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس شخص کے سینے میں 2 دل ہوتے تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جوتے کو نابود تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور انسان کا دل عام طور پر سینے کے بائیں طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل 2 کام کرتا ہے، ایک ہر وقت دھڑکتا ہے یعنی خون صاف کرتا ہے اور جسم کے ہر حصے میں پہنچاتا ہے، اور دوسرا جسم میں خواہش اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر ایک انسان کے دل ایک ہوتا ہے، دل میں یا تو ایمان ہوگا یا کفر، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں جو ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي،
اب یہاں پر جو ہے زہار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. زہار کیا ہے؟ زہار طلاق کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہے پشت یا پیٹھ. زہار کرنا مطلب کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں. اب دور جاہلیت میں زہار کے بارے میں عربوں کی ایک خاص اصطلاح تھی، یعنی عرب کے لوگ جو تھے بیوی کو اگر یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پر کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ طلاق سمجھتے ہیں. اب زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بیویوں کو مائیں کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی. ماں تو صرف وہی ہوتی ہے جس نے آدمی کو پیدا کیا ہوتا ہے. صرف زبان سے ماں کہنا حقیقت کو نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے نا. تمہاری بیوی ہی رہے گی، باقی بیوی کو ماں کہنا یہ سب صرف منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اب زہار کا حکم کیا ہے؟ زہار کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی، لیکن مرد جب تک زہار کا کفارہ ادا نہ کرے تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب زہار کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام یا ایک لونڈیا ساتھ کرے، 2 مہینے لگاتار کیا کرے؟ مسلسل روزے رکھے، یعنی 60 دن، ٹھیک ہے، اور 60 دن کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 دنوں تک ایک مسکین کو کیا کرے؟ کھانا کھلائیں. تو یہ ہے زہار کا حکم. دیکھیں، وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، تظاہرون منہن، جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی تمہارے کہنے سے جو ہے وہ تمہاری مائیں نہیں بن سکتی. وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اپنے بیٹے. اب اس آیت میں لے پالک یعنی متبنہ بیٹوں کی تردید ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اہل عرب کا جاہلانہ دستور تھا کہ جو شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اسے حقیقی بیٹوں کے حقوق مل جاتے، جو حقیقت اور انصاف کے خلاف تھا، ٹھیک ہے. اسلام کا حکم کیا ہے؟ یعنی متبنہ بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا جو ہے وہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ سادہ انصاف والا ہے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، بے شک اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے آج آپ لوگوں نے کیا پڑھا سورہ احزاب میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 ارشادات، ٹھیک ہے. وما جعل اللہ لرجل، 2 دلوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور زہار کے بارے میں. باقی انشاءاللہ یہ منہ بولے بیٹے کی تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی. آج کے لیے آپ لوگ یہاں تک سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی یاد کریں، ٹھیک ہے نا. اور جو کام ہے آپ لوگ کا، آپ لوگ کو نوٹس جو ہے مل جائیں گے، جس کو چاہیے وہ پھر بتا دیں تو ہم آپ لوگ کو نوٹس دے دیں گے. ان تمام سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ لوگ کو نوٹس میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا. والسلام، شکریہ.